السلام علیکم، انفارمیٹیو چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سلسلہ شروع کرنے جا رہی ہوں۔ اللہ پاک میری مدد فرمائے اور کہیں غلطی ہو تو اسے معاف فرمائے۔ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کے کچھ غلطی نہیں لکھے گا نہ ہی بتائے گا کسی اسلامی ٹاپک پہ۔ میں نے بہت سرچ کے بعد یہ واقعہ سنانے کا فیصلہ کیا ہے، تو چلتے ہیں، ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے اور چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں آپ کی خدمت میں اور زیادہ ویڈیوز لا سکوں۔ سیرت نبوی قسط نمبر 1۔ آج سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے تذکرے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ کو سرزمین عرب اور عرب قوم اور اس دور کے عمومی حالات سے روشناس کرایا جائے تاکہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب اور دنیا کے حالات کیسے تھے۔ ملک عرب ایک جزیرہ نما ہے جس کے جنوب میں بحیرہ عرب، مشرق میں خلیج فارس و بحیرہ عمان، مغرب میں بحیرہ قلزم ہے۔ 3 اطراف سے پانی میں گھرے اس ملک کے شمال میں شام کا ملک واقع ہے۔ مجموعی طور پر اس ملک کا اکثر حصہ ریگستانوں اور غیر آباد ہے۔ آب و گیا وادیوں پر مشتمل ہے، جبکہ چند علاقے اپنی سرسبزی اور شادابی کے لیے بھی مشہور ہیں۔ طبی لحاظ سے اس ملک کے 5 حصے ہیں: یمن، حجاز، نجد، حضرموت، وادی سینا۔ نمبر 1، یمن۔ یمن جزیرہ عرب کا سب سے زرخیز علاقہ رہا ہے، جس کو پرامن ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا۔ آب و ہوا معتدل ہے اور اس کے پہاڑوں کے درمیان وسیع و شاداب وادیاں ہیں جہاں پھل و سبزیاں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ قوم سبا، یاد رہے سبا قوم کا نام ہے، قوم سبا کا مسکن عرب کا یہی علاقہ تھا جس نے آبپاشی کے لیے بہت سے بند ڈیم بنائے، جس میں مارب نام کا مشہور بند ڈیم ہے۔ اس قوم کی نافرمانی کی وجہ سے جب ان پر عذاب آیا تو یہی بند ٹوٹ گیا تھا اور ایک عظیم سیلاب آیا جس کی وجہ سے قوم سبا عرب کے طول و عرض میں منتشر ہو گئی۔ نمبر 2 جو ہے حجاز۔ یمن کے شمال میں حجاز کا علاقہ واقع ہے۔ حجاز ملک عرب کا وہ حصہ ہے جسے اللہ نے نور و ہدایت کی شمع پروازہ کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اس خطے کا مرکزی شہر مکہ مکرمہ ہے، جو آب و گیا وادیوں اور پہاڑوں پر مشتمل ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ حجاز کا دوسرا اہم شہر یثرب ہے، جو بعد میں مدینہ النبوی کہلایا گیا، جبکہ مکہ کے مشرق میں طائف کا شہر ہے، جو اپنے سرسبز و شاداب و لہراتے کھیتوں اور سایہ دار نخلستانوں اور مختلف پھلوں کی کثرت کی وجہ سے عرب کے ریگستانوں میں جنت ارضی کی مثل ہے۔ حجاز میں بدر، احد، بئر معونہ، حدیبہ، خیبر کی وادیوں میں قابل ذکر ہیں۔ تیسرا علاقہ نجد۔ ملک عرب کا ایک اہم حصہ نجد ہے جو حجاز کے مشرق میں ہے اور جہاں آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت الریاض واقع ہے۔ چوتھا جو حصہ ہے وہ حضرموت۔ یہ یمن کے مشرق میں ساحلی علاقے ہیں، بظاہر ویران علاقے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہاں ظفار اور شیبان نامی 2 شہر ہوتے تھے۔ مشرقی ساحلی علاقے۔ پانچواں حصہ عرب امارات۔ ان میں عمان اور حصہ اور بحرین کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں سے پرانے زمانے میں سمندر سے موتی نکالے جاتے تھے، جبکہ آج کل یہ علاقہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔
وادی سینا حجاز کے شمال مشرق میں خلیج سویجی اور خلیج ایلا کے درمیان وادی سینا کا علاقہ ہے، جہاں قوم موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک صحرائے نودی کرتی رہی۔ طور سینا بھی یہیں واقع ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دی گئیں۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اصل ملک عرب میں آج کے سعودی عرب، یمن، بحرین، عمان کا علاقہ شامل تھا، جبکہ شام، عراق اور مصر جیسے ممالک بعد میں فتح ہوئے اور عربوں کی ایک کثیر تعداد وہاں نقل مکانی کر کے آباد ہوئی اور نتیجہ یہ ملک بھی عربی رنگ میں ڈھل گئے۔ لیکن اصل عرب علاقہ وہی ہے جو موجودہ سعودیہ، بحرین، عمان، یمن کے علاقے پر مشتمل ہے، اور اس جزیرہ نما کی شکل نقشہ میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ عرب کو عرب کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کے متعلق دو آراء ہیں۔ ایک رائے کے مطابق عرب کے لفظی معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں۔ عربی لوگ فصاحت و بلاغت اعتبار سے دیگر اقوام کو اپنا اہم پایہ اور اہم پلہ نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو عرب فصیح البیاں اور باقی دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ دوسری رائے کے مطابق لفظ عرب عربہ سے نکلا ہے، جس کے معنی صحرا اور ریگستان کے ہیں۔ چونکہ اس ملک کی بیشتر حصہ دشت و صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے سارے ملک کو عرب کہا جانے لگا۔ آج کی قسط یہیں اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ کل نیا حصہ اپلوڈ کروں گی۔ آپ کو بتانے کا مقصد عرب کے حالات، تاکہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے کے حالات جان سکیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی لائک کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا رکھیے خیال اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا رکھیے خیال۔ اللہ نگہبان۔